والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانور وعلی آلہ واصحابہ الدرر والغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ ہم پھر محفل جشن ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور 12 دنوں کی مسلسل محفلوں میں سے آج چوتھی محفل ہے، چوتھی نشست ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور مسجد کمیٹی کے تمام احباب کا ہمیں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی اس پاکیزہ محفل کے صدقے، پاکیزہ دن کے صدقے، پاکیزہ ترین مبارک ترین اس مقام اور مسجد کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے کے صدقے و طفیل خالق اکبر ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی تندرستی میں بقا و دوام نصیب فرمائے، قرض داروں کے قرض ختم ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں رب ذوالجلال اس دن کی برکت سے انہیں روزی عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں خالق اکبر ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان ایام کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں موجود ایک ایک فرد کے قلوب پر ان ایام کی برکتیں وارد فرمائے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علی فی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لن يصلی علی الا عرضت علی صلاۃ حتی یفرغ منها، اور تم میں سے جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام ختم ہونے سے قبل مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ قلت وبعد الموت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ موت کے بعد بھی ہوگا؟ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو ابھی ظاہری حیات میں ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر یہ کیا معاملہ ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا جس طرح آج مجھ تک درود و سلام تمہارا پہنچایا جاتا ہے، میرے وصال کے بعد بھی درود و سلام ایسے ہی پہنچایا جائے گا، اس لیے کہ نبی کی حیات اور وصال میں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین کو حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مبارک اور مقدس دن کے لیے اور جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ جو مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں، آج کی اس پاکیزہ نشست کے لیے ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے عیب پوشی خلق، سیرت النبی کا ایک باب۔ اور اس عنوان کے تجویز کرنے، منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ اور اس عنوان کو نبھانے کے لیے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو ہم نے سہارائے سخن بنایا ہے وہ آیت مبارکہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ سورہ مومن اس کے دو نام ہیں، سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ بعض قرآن کے نسخوں میں اس کا نام سورہ مومن آتا ہے اور بعض قرآن نسخوں میں اس کا نام غافر آتا ہے۔ بسا اوقات بعض قرآن مجید کی سورتوں کے دو دو تین تین نام بھی ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض نسخے میں کوئی اور نام ہوتا ہے، بعض نسخے میں کوئی اور نام ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، بسا اوقات اس کا نام تبت یدا بھی ہے اور بعض نسخوں میں اس کا نام سورہ لہب بھی ہے۔ تو اسی طرح بعض نسخوں میں اس کا نام سورہ مومن ہے، بعض نسخوں میں اس کا نام سورہ غافر ہے۔ سورہ فاطر، اس کا بعض نسخوں میں نام سورہ فاطر آتا ہے، بعض نسخوں میں نام اس کا ملائکہ آتا ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں ملائکہ کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن اس کے شروع میں چونکہ معراج کا ذکر ہے اور اسرا کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ اسرا بھی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں اس میں اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور عرب دنیا میں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں اس میں اس کا نام سورہ اسرائیل آتا ہے، سورہ اسرا آتا ہے۔ تو یہ الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں اور یہ تمام نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے ہیں۔ تو ان ناموں میں سے، ان صورتوں میں سے جو دو دو نام والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ مومن بھی ہے اور ایک نام سورہ غافر بھی ہے۔ تو سورہ مومن غافر کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، آیت کا نمبر ہے 51 اور یہ 24واں پارہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم ضرور مدد فرمائیں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم اپنے نبی کی مدد فرماتے ہیں یا فرمائیں گے، اور دنیا میں ہم نبی کے غلام یعنی اہل ایمان مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب اس مدد سے کیا مراد ہے، اس کی کئی تفاسیر مفسرین نے بیان کیے۔ امام ابن جوزی نے جو حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، امام عبد الرحمن ابن جوزی، آپ نے اپنی تفسیر کی کتاب زاد المسیر میں اس لننصر رسولنا یعنی اس مدد کی 4 تفسیر بیان کی۔ امام قرطبی نے بھی 3 تفسیر بیان کی ہے۔ اسی طرح مختلف مفسرین ہیں، انہوں نے 2 3 4 تفاسیر اس کی بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تمام تفاسیر کا احاطہ کیا جائے۔ ہم نے تو فقط پیغام پہنچانا ہے اور چند لفظوں میں اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر اس میں نیت ہم نے حصول ثواب کی بھی رکھی ہے اور ہدایت کی بھی رکھی ہے، اور چند باتیں ہیں جن کا تعلق اصلاح اعمال سے بھی ہیں اور ان کا تعلق اصلاح عقائد سے بھی ہیں، ان باتوں کو آپ تک ڈیلیور کرنا ہے جو ہم مسلسل آپ کو وہ پیغامات دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کی ایک تفسیر ہے جسے امام قرطبی نے بھی بیان کیا اور امام ابن جوزی نے زاد المسیر نے بھی بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا معاملہ تو ابھی چھوڑ دیجئے، دنیا میں اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے، اللہ کس طرح مومنین کی مدد فرماتا ہے؟ تو امام قرطبی اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس مدد سے مراد عیب پوشی ہے، یعنی اللہ رب العزت اہل ایمان
کی عیب پوشی فرماتا ہے، اہل ایمان کی پردہ داری فرماتا ہے، اس کے عیب چھپا کر، اس کے گناہ چھپا کر اس کی عزت و حرمت کی حفاظت فرماتا ہے، یہی دنیا میں مومنین کی مدد کرنا ہے۔ فرمائی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جب گواہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس دن کی مدد پر تو گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، دنیاوی لحاظ سے ہم نے گفتگو کر دی ہے، اگر وقت بچا اور کچھ یاد بھی باقی رہا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کر لیں گے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی مدد دنیا میں اس طرح فرماتا ہے کہ اس کی عیب پوشی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور اس کی عزت جو لوگوں کے درمیان میں بنی ہوئی ہے اس عزت کو بنائے ہی رکھتا ہے، بنی کو بنائے رکھتا ہے۔ حالانکہ رب تو جانتا ہے نا اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ اگر رب کسی کو بے عزت کرنا چاہے تو چشم زدن میں اس کی تذلیل ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، تو خالق اکبر بندے کی تمام تر اوقات کو جاننے کے باوجود اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور چھپا کر اس کی بنی کو بنائے رکھتا ہے، اس کی عزت جو لوگوں کے درمیان میں ہے اس عزت و وقار کو باقی رکھتا ہے، اس عیب کو چھپاتا ہے۔ یہی رب ذوالجلال کے اس فرمان سے مراد ہے۔ اب یہ مراد کس نے لیا؟ یہ حدیث پاک ہے جسے امام قرطبی خود ہی اسی حدیث کے اسی آیت کے تحت لائے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حسن اتفاق سے پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی وہ بھی حضرت ابو دردہ سے تھی، اور یہ دوسری حدیث بھی ابو دردہ سے ہے۔ امام قرطبی روایت کرتے ہیں عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ تو ہم ابھی بعد میں بتائیں گے، اچانک یہ بات ذہن میں آئی، دیکھیے کہ اللہ نے ہمارا نصیبہ کس قدر خوبصورت رکھا ہے، ہماری تقدیر کس قدر اچھی رکھی ہے کہ اور لوگ ہیں نہ جانے کن کن کاموں میں مصروف ہیں، کوئی بازار میں ہے، کوئی خرید و فروخت میں ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی بے حیائی میں مصروف ہے، اور اللہ نے کس قدر ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیشہ راضی رہے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ تو ان باتوں کو بھی خاص اگر مد نظر رکھیں گے نا تو پھر محفل میں بیٹھنے سے سستی نہیں آئے گی، اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ رب نے ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب کیا ہے، یہ رب کا گھر ہے نا، تو رب جسے بلائے وہی آئے گا۔ ہم جس سے ناراض ہو جائیں تو اسے کہہ دیتے خبردار میرے گھر میں مت آنا، تو رب جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے بھی کہہ دیتا ہے کہ خبردار میرے گھر میں مت آنا۔ وہ مسجد کے چوکھٹ پہ بیٹھے رہے گا، جرت نہیں ہوگی، اسے توفیق نہیں ہوگی کہ وہ مسجد میں آئے، لیکن رب جس سے راضی ہو جائے اس سے کہتا ہے آیا کرو بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی گھر میں آیا کرو، اکثر و بیشتر آ جایا کرو، تمہارے آنے سے تسلی ہوتی ہے، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی رب بھی بندوں سے کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آیا کرو، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، تمہارے آنے سے میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن تم اگر میرے گھر میں آؤ گے تمہاری عزت و وقار میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخی المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت و وقار کی حفاظت کرے گا، اس کے عیوب چھپائے گا، اس کے گناہ جاننے اور دیکھنے کے باوجود چھپائے، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرد عنہ نار جہنم، تو اللہ کی شان کریمی، رحمانی اور رحیمی پر حق ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کے لیے عیب قیامت کے دن چھپائے اور اسے دوزخ کی آگ سے آزاد فرمائے۔
ثم تلا حاذل آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے دو باتیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ ہے، اس سے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مدد سے مراد عیب چھپانا ہے، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے، رب ذوالجلال اس سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا اور دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا اور جنت اس کے لیے لازم و واجب فرما دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ یہی سعادت مندی بڑا انعام ہے، اسی وجہ سے شیطان اس کام کو کرنے نہیں دیتا۔ شیطان اسکاتا ہے کہ کسی طرح تمہارے عیب، دوسروں کے عیب تمہاری نگاہوں میں آ جائیں اور تم اس کا چرچا کرو، لوگوں کے سامنے اسے گندا کرو، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرو، گویا تم یہ سمجھنے لگ گئے کہ تم ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہو اور دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ سب عیب دار ہیں، تم میں عیب نہیں ہے۔ رب اگر تمہارے عیب نکالنا چاہے تو چشم زدن میں تمہیں ذلیل کر دے۔ تو رب جب عیب چھپاتا ہے، اور رب نے فرمایا ہم عیب پوشی کرتے ہیں، اس حدیث سے واضح ہوا۔ تو اب تین باتیں ہیں جو ترتیب وار ہمیں معلوم ہوئی، بلکہ ان تین باتوں کو دو باتوں میں تقسیم کر لیجئے تاکہ ہم اپنی نشست کو محدود کر سکیں۔ دو باتیں ہیں جو بالکل واضح ہوئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو اب تک ہم سمجھے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ تو فعال لما یرید ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، وہ بندوں کے عمل کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، بندوں کے خیال سے پہلے وہ جانتا ہے کہ بندے کیا خیال کرنے والے ہیں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس کی بنی کو بنائے رکھتا ہے، اس کے عیب چھپائے رکھتا ہے، اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ رکھتا ہے۔ جب رب یہ کرتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ کچھ اور نہ کریں، اپنے عیب تو چھپائیں۔ جب رب تمہارے عیب چھپاتا ہے تو تمہیں چاہیے کم از کم اتنا تو کرو کہ اپنے عیب تو چھپاؤ۔ اب اس بندے کا کیا کیا جائے کہ رب تو چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپے رہیں، رب تو چاہتا ہے کہ اس کے گناہ لوگوں میں واضح نہ ہوں، رب تو چاہتا ہے کہ اس کے گناہ لوگوں میں ظاہر و باہر نہ ہوں، لیکن یہ خود ہی اپنے گناہ ہنس ہنس کے بیان کرتا ہے، یہ خود ہی اپنے گناہ عذرائے تفنن بیان کرتا ہے۔ تو رب یہ کہتا ہے، رب کی یہ خواہش ہے، رب کی یہ مرضی ہے، میرے بندو جب میں تمہارے عیب چھپاتا ہوں تو تم بھی اپنے عیب چھپاؤ۔ سب سے پہلا فائدہ اس سے آج کی تقریر میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ دو فائدے ہیں اور ایک خلاصہ ہے۔ پہلا فائدہ، چنانچہ اسی بات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ دیکھیے، اگر سمجھنے والی بات ہو تو یہی ایک حدیث ہمارے حسن اعمال کی تکمیل کے لیے، اصلاح اعمال کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری تمام امت کو بخش دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں۔ مجاہدین، مہاجرین نہیں، مجاہرین۔ میری کل امت کو بخش دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا المجاہرۃ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اور مجاہرہ یہ ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ، مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کی تاریکی میں کوئی عمل کرے، چھپا کے کوئی عمل کرے، رات کی تاریکی نے اس کے برے عمل کو چھپا لیا اور رب نے اس کے برے عمل پر پردہ ڈال دیا، لیکن یصبح وہ صبح کرے، فیقول، اور لوگوں سے ازراہ تفنن کہتا رہے، یا فلاں عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے رات فلاں فلاں عمل کیا، بہت مزہ آیا، بہت ہی بہت مزہ آیا، بہت تفریح کی بات ہوئی اور بہت ہی لطف آیا۔ گویا کہ وہ رات میں جو
جو عمل کر رہا تھا، رات کی تاریکی میں اس نے جو برا عمل کیا، اس کے برے عمل کو رات کی تاریکی نے بھی چھپایا، اور سب سے بڑھ کے رب کے پردے نے اس پر پردہ رکھا۔ لیکن یہ بندہ صبح اٹھ کر خود ہی اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں کہتا ہے رات میں نے یہ عمل کیا۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ۔ اب کسی کا کیا قصور ہے جب اس نے رات کی تو رات کے وقت رات کے گناہ کو رب نے پردے میں رکھا، لیکن صبح کے وقت وہ خود ہی رب کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے کہ رب تو چاہتا ہے کہ یہ ذلت و خواری کا منہ نہ دیکھے، رب تو چاہتا ہے کہ اس کی بنی ہے تو بنی ہی رہے، لیکن وہ خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان اس قدر اس کے اخلاق میں گراوٹ آ جاتی ہے کہ وہ برا عمل کرتا ہے، اور برا عمل کرنے کے بعد لوگوں میں فاخرانہ طور پر بیان بھی کرتا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ برا عمل اگر کر بھی لو اسے چھپا لو، ایسا کہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ اگر تمہارا برا عمل تمہارے اور رب کے درمیان میں راز رہے گا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے عمل کو چھپا لو، رب جیسے تمہارے عیب چھپاتا ہے، تمہارے گناہ چھپاتا ہے، رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم بھی اپنے عیب چھپاؤ، اپنے گناہ چھپاؤ۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہوا نا کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا جیب ہی خالی ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے، اس کی شان کریمی چاہتی ہے کہ کسی طرح بندوں کی عزت برقرار رہے، اس کی عزت و حرمت پہ آنچ نہ آئے، اس کی ناموس پر آنچ نہ آئے، لیکن وہ بندہ کس قدر بد نصیب ہے، کس قدر بد کردار ہے، کیسے اپنے رب کا نافرمان ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب نہ کھلیں، اور یہ خود ہی ازراہ تفنن، ازراہ تفریح لوگوں میں اپنے عیب بیان کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا فائدہ ہمیں معلوم ہوا کہ اول تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ گناہگار نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن گناہگاروں میں بہترین گناہگار وہ ہے جس کے گناہ کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایسے گناہگار کو رب توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کس کا کرتا ہے، نافرمانی کس کی کرتا ہے، رب کی کرتا ہے نا۔ اگر بندے نے گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد کسی کو نہ بتایا تو یہ ایک راز ہے، اور یہ راز بندے اور رب کے درمیان میں، اور وہ رب جہاں رحمان اور رحیم ہے وہی ستار بھی ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ عیب کو چھپانے والا ہے۔ اگر یہ بات، یہ راز رب اور بندے کے درمیان میں رہے، رب کی رحمت سے قوی امید ہے، بلکہ یہ امید یقین کی حد تک ہے کہ اگر کسی کا گناہ رب اور بندے کے درمیان میں راز رہے گا تو رب اسے بخش دے گا۔ لیکن اب اگر اس نے اپنے گناہ کا اظہار دوسروں سے کر دیا تو اب اگر رب بخش دے تو دوسرا بندہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کہے گا رب ذوالجلال یہ پاک تھوڑا ہی ہے، جیسے ہمارے گناہ ہیں اس کے بھی گناہ ہیں، اس نے یہ گناہ کیے اور میں اس کا گواہ ہوں، تو تمہیں کس نے بتایا؟ خود اسی نے بتایا تھا۔ تو یہاں جو آپ ازراہ تفنن اور تفریح کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اظہار اپنے دوستوں سے کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہی دوست آپ کے لیے ندامت کا باعث ہو جائیں گے، یہی دوست آپ کے لیے قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہو جائیں گے۔ اور تمہیں تو جنت میں جانا ہی تھا، لیکن تم اپنے دوست کی وجہ سے، جس کو تم نے رازدار بنایا، اپنے گناہوں کا رازدار بنایا، یہی دوست تمہارے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ کس قدر احتیاط کی ہے ہمارے فقہاء کرام نے۔ فرمایا اگر کسی کی نماز بھی قضا ہو جائے نا تو فرمایا کسی دوسرے سے ازراہ افسوس بھی نہ کہے کہ میری آج کی نماز قضا ہو گئی، غصے سے بھی نہ کہے کہ میری آج کی نماز قضا ہو گئی، اس لیے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔
اب اگر نماز قضا ہوئی اور وہ آپ اور رب کے درمیان میں ہے، آپ نے قضا بھی ادا کر دی، قوی امید ہے رب معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نماز قضا ہوئی اور آپ نے ازراہ افسوس ہی کسی سے کہہ دیا کہ افسوس کی بات ہے میں اتنا مصروف رہا، یا کسی پر الزام دینے کے لیے آپ نے کہہ دی اس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، تو گویا آپ نے الزام بھی دے دیا اور آپ کا ایک گناہ جو پوشیدہ تھا آپ نے اپنے گناہ کو بھی ظاہر کر دیا۔ تو فرمائے اسی وجہ سے کسی سے کہنا کہ میری نماز قضا ہو گئی تو یہ دو گناہ کبیرہ کا اجتماع ہے۔ ایک تو گناہ کبیرہ تم نے کیا کہ نماز قضا کی، اور دوسرا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ تم نے اس گناہ کبیرہ کا اظہار بھی کر دیا۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا اس بات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ تعلیم اور یہ تربیت اور یہ ذہن کب ملتا ہے؟ یہ گلیوں میں بازاروں میں بیٹھنے سے نہیں ملتا، یا یہ سوشل میڈیا میں بھی آج کل نہیں ملتا، یہ ملتا ہے تو اسی طرح پاکیزہ محفلوں میں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کسی کی وتر کی نماز قضا ہو جائے اور دن میں وہ وتر کی نماز ادا کرے نا تو ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے کہ رفع الیدین تو وتر کی نماز میں اٹھاتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے، دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اسے رفع الیدین کہتے ہیں۔ دن کے وقت اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ نماز وتر ادا کر رہا ہے، قضا ادا کر رہا ہے، تو گویا یہ بھی گناہ کا اظہار ہو جائے گا۔ لہذا فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز، یہ واجب ہے نا اور اس کو ادا کرنا بھی واجب ہے، وتر کی نماز اگر دن میں ادا کرے تو دو راستے ہیں، یا تو گھر کی تنہائی میں ادا کر کے مسجد آئے، یا اگر مسجد میں ادا کر رہا ہے تو فقط اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت شروع کر دے، ہاتھ نہ اٹھائے، تاکہ یہ راز، یہ گناہ پردہ ہے تو پردہ ہی رہے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے یا قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ کس قدر احتیاط ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ رب بندوں کے عیب چھپاتا ہے تو رب یہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنے عیب چھپائیں، لیکن ہمیں تو نئی روشنی کا بھوت سوار ہے، ہمیں تو جدید تہذیب کا بھوت سوار ہے، ہم ان چیزوں سے تھوڑے ہی سیکھتے ہیں۔ ہم تو دین بھی سیکھتے ہیں تو گلیوں بازاروں سے، ہم تو دین بھی سیکھتے ہیں چرب زبانوں سے۔ تو اب تو ہمارا یہ نعرہ ہو گیا، اب تو یہ ہمارا محاورہ ہو گیا ہے کہ جب رب سے پردہ نہیں ہے تو پھر بندوں سے پردہ کیا ہے، یہ ہمارا محاورہ ہو گیا ہے نا۔ اب یہ ساری روایات سنیے اور میری گفتگو جو اب تک ہو چکی ہے وہ سنیے، اور پھر اس محاورے کو دیکھیے تو آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ یہ محاورہ غلط ہے۔ جب رب سے پردہ نہیں تو بندوں سے کیا پردہ ہے؟ اب دیکھیے کہ بولنے والے کس آسانی سے بول دیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اس لیے کہ انہیں سیکھنے کا ذہن نہیں ہے۔ رب سے پردہ تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم رب سے پردہ کر نہیں سکتے، بندوں سے پردے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ بندوں سے بندے پردہ کر سکتے ہیں۔ لہذا رب سے پردہ تو کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس رب سے پردہ نہیں ہے اسے رب نے حکم دیا ہے کہ بندو آپس میں پردہ داری رکھو۔ لہذا ہمارے بہت سے محاورے ایسے ہیں نا جو غیر شرعی ہیں، انہی محاوروں میں سے ایک محاورہ یہ بھی ہے، اپنی اصلاح بھی کر لیجئے۔ یہ کبھی مت کہیے گا کہ جب رب سے پردہ نہیں ہے تو آپ سے کیا پردہ ہے؟ بندوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ رب سے پردہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہم چاہنے کے باوجود رب سے پردہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ شان ستاری دکھاتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی ہماری پردہ داری کر لیتا ہے۔ تو یہ جو محاورے ہے نا غیر شرعی، اگر اسی پہ گفتگو کی جائے نا تو کئی گھنٹے غیر شرعی محاورے میں ہی گزر جائیں۔ ایک محاورہ اور بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ ہم تو چلتے پھرتے بول دیتے ہیں نا بھائی میاں کھاؤ، کھایا پیا ساتھ جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے، ہم نے تو کہہ تو دیا کھایا پیا ساتھ جائے گا، کیا حقیقت حال ایسا ہی ہے؟ حقیقت حال ایسا ہی ہے، کھایا پیا ساتھ جاتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے، ہم نے ایک نہیں درجنوں ایسے ہٹے کٹے نوجوان کو دیکھا ہے، اچانک کوئی مہلک بیماری لگی اور 1 مہینے میں اس کی پوری صحت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جب مرا تو اس کے جسم پہ سوائے ہڈی اور کھال کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کھایا پیا تو ادھر ہی رہ گیا نا، ساتھ کہاں گیا؟ صحیح ہے نا؟ آپ بھی دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اس محفل کے صدقے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا
بہت صحت مند ہے، بڑا توانا ہے اور بڑی گرجدار آواز ہے، خدا نخواستہ اچانک کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، 1 مہینے کے اندر دوبارہ جب آپ نے دیکھا تو آپ پہچان نہ سکے یہ وہی ہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو سوائے جسم میں ہڈی اور کھال کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تو کھایا پیا تو ادھر ہی رہ گیا نا۔ تو یہ محاورہ کھایا پیا ساتھ جائے گا درایتاً بھی درست نہیں ہے۔ درایتاً یعنی اگر ہم حال کا مطالعہ کریں، اپنے زمانے کو دیکھیں، تو زمانے کے لحاظ سے بھی یہ محاورہ غلط ہے، اور شرعی لحاظ سے کیسے غلط ہے وہ تو ایک حدیث پاک ہے، بالکل جلدی سے سن لیجئے۔ یہ برسبیل تذکرہ گفتگو ہو گئی، اور اس میں بھی ہماری اصلاح اعمال کا بہت بڑا پہلو موجود ہے، اس وجہ سے اب یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ امام سیوطی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں تم جب تک زندہ ہو تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب تم مر جاؤ گے میری تمہاری دوستی ختم ہے۔ اور یہ دوست کون ہے؟ یہ اس کی دولت ہے، اور یہ دوست انسان کی دولت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے یہ دوست اس کے ساتھ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ساری دولت آپ کے ورثہ میں تقسیم ہو گئی، آل اولاد میں تقسیم ہو گئی، خاندان والوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے وعدہ کرتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہر مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے مرنے کے بعد تمہارا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے، ادھر تمہاری آنکھ بند ہوگی، ہماری دوستی ختم ہے۔ دوسرا دوست کہتا ہے کہ میں زندگی میں بھی تمہاری مدد کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ فرمایا یہ اس کے خاندان والے ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا کنبہ ہے کہ جب تک زندہ رہے کسی نہ کسی طرح اس کی مدد ہوتی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی خاندان والے اسے یوں نہیں چھوڑتے، نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، حتیٰ کہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب قبر کے بعد ان کی بھی دوستی ختم، ان کا بھی تعلق ختم ہو گیا۔ اب تیسرا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب تم مر جاؤ گے مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو اب یہ دوست کون ہے؟ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا یہ دوست تمہارا حسن عمل ہے، تو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری پڑھی گئی نماز ہے، یہ تمہارے روزے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا قبر میں اور آخرت میں نہ تمہارا مال جائے گا، نہ تمہارا کھایا جائے گا، نہ تمہارا پیا جائے گا، نہ تمہارے احباب جائیں گے۔ قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ تمہارے اعمال جائیں گے۔ تو اب بتلائیے، اب آپ خود کہیے کھایا پیا ساتھ جائے گا، یہ محاورہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو کل تک اگر بولتے تھے تو اب بولنے سے اپنے آپ کو روکیے، اور اگر کوئی یہ محاورہ کہے اسے فوراً منع کریں، اور آپ کہیں کہ یہ محاورہ حالات کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہم محاورے پہ ہی گفتگو کرتے رہے تو پھر آگے جو ہم نے بولنا ہے وہ بات باقی رہ جائے گی۔ بہرحال پہلا فائدہ ہمیں ملا کہ جب رب بندوں کے عیب چھپاتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے عیب چھپائے، اور عیب اگر چھپائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا، اس کا اجر اس کی ذات میں یہ ہوگا کہ جب تک گناہ کا تعلق گناہگار بندے اور رب کے درمیان ہے تو عین ممکن ہے، بلکہ یقین ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بخش دے گا۔ لیکن اگر اس نے خود ہی اپنے گناہ ظاہر کر دیے تو قیامت میں تمام معاملات سے وہ بچ بھی جائے، لیکن وہ جسے اس نے گناہ بتلایا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ گناہگار ہے، اس نے خود ہی ایک دن بتایا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، چھپ کے کیا ہے، میں کسی دوسرے تیسرے کو نہیں بتاتا، تم پر بڑا اعتماد ہے میں تمہیں بتا دے رہا ہوں۔ تو جس پر اعتماد ہے یہی تمہیں پھنسا دیں گے، لہذا اپنے گناہ کو، بندہ گناہگار ہوتا ہی ہے، چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھپائے، اور اس لیے کہ رب جب بندوں کے گناہ چھپاتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے اپنے گناہ چھپائے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ ہے، بلکہ ایک فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ ہے کہ جب رب بندوں کے عیب چھپاتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عیب چھپائے، اور مسلمان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب بھی چھپائیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب بھی چھپائے
اور مسلمان بھائیوں کو چاہیے، اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے عیب چھپائے، یہ ہم نے بہت آسانی سے کہہ دیا ہے، لیکن اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے نا اپنے ماحول میں تو یہ تو ہمارا قومی کھیل ہے۔ ہماری مصروفیات کا زیادہ تر حصہ اسی کام میں نکل جاتا ہے، جہاں دو افراد بیٹھے تیسرے کا عیب نکالا جا رہا ہوتا ہے، تیسرے کا عیب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ کھیل زیادہ دلچسپ عورتوں کے ہیں۔ خواتین کے نزدیک یہ اس کھیل میں زیادہ دلچسپی ہے، ان کے ہاں مصروفیات کا زیادہ تر حصہ اسی میں گزر جاتا ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے دل کا قبلہ درست کیجئے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کیجئے اور اپنے عقائد کی بھی اصلاح کیجئے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اس گناہ سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ لہذا دوسروں کے عیب کبھی بھی اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے تو کسی دوسرے تیسرے کو بیان نہ کیجئے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اس کا عیب جاننے کے باوجود میں کسی کو ظاہر نہیں کرتا، انشاءاللہ اس کی برکت سے رب میرے عیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عیب ظاہر نہ کرے، اور دوسروں کے عیب بھی اگر ہے نا تو وہ ظاہر نہ کرے، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یہ یاد رکھیے اگر دو عیب دوسرے کے اندر ہے تو ایک عیب آپ کے پاس بھی ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ وہ بے داغ ہے، وہ بے عیب ہے، داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، جو داغدار نہیں فقط پروردگار ہے۔ ہر شخص داغدار ہے، تو جب ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں۔ کتنی پاکیزہ محفل ہے، کس قدر خوبصورت گفتگو ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے عیب ظاہر کرتا ہے تو رسول اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی کیسی ہے۔ اب یہ حدیث سماعت فرمائیے جسے امام ترمذی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے تمام لوگوں کو پکارا، یعنی کوئی اجتماع تھا، اس اجتماع پر آپ بلند آواز آپ منبر پر کھڑے ہوئے، منبر پر قیام فرمایا اور بلند آواز سے فنادى بصوت رفیع، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفت الایمان الی قلبی، اے لوگو جن کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا، وہ فقط زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، جس طرح تم اپنی زبان سے مومن ہو اپنے دل سے بھی مومن ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا دل سے مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا دل سے مومن وہ ہوتا ہے جو مومنین کو ایذا نہیں دیتا اور ان کے عیوب پر پردہ رکھتا ہے۔ فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مومنین کو تکلیف نہ دو اور ان کے عیب کوریدنے کی کوشش نہ کرو۔ فإنہ من تتبع عورت اخی المسلم، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب نکالے گا، عیب کوریدے گا، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ اس کا عیب لوگوں میں ظاہر کر دے گا۔ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اور جس کا عیب رب ظاہر کرے تو اسے بھرے بازار رسوا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کونے میں تنہائی میں تاریکی میں بھی بیٹھا ہوگا، رب اسے بازار میں رسوا کر دے گا۔ تو انسان عیب کسی کا عیب نکالتا ہے نا، اگر یہ احادیث اسے معلوم ہو تو اسے معلوم ہوگا وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ادھر وہ چار لوگوں کے درمیان میں کسی پانچویں کا عیب نکال کر اس کی حق عزت کر رہا ہے، تو وہ خبردار ہو جائے، انشاءاللہ عن قریب وہ بھی بے عزت ہونے والا ہے۔
اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی پردہ داری نہ رکھے پھر رب بھی اس کی پردہ داری نہیں رکھتا. یہ حرمت مسلم ہے. ابن عمر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَنَظَرَ ابن عمر إِلَى الْكَعْبَةِ. ابن عمر صحن کعبہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منکی. فرمایا اے کعبہ تیری کیا عظمت ہے اور تیری کیا حرمت ہے, تیرا کیا وقار ہے, لیکن مومن کی عظمت اور حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ ہے. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. اگر ہم کسی کی عظمت و حرمت کو تار تار کریں گے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن کی عزت مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے, وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کعبے کی حرمت بہت زیادہ ہے, اللہ اس کی حرمت ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے, بار بار بیت اللہ کو دیکھنا نصیب کرے. لیکن کعبے کی حرمت سے زیادہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کی حرمت ہے. تو جو مومن کی حرمت کی پردہ داری نہیں کرتا, مومن کی حرمت کو پائمال کرتا ہے, گویا وہ کعبے کی حرمت کو العیاذ باللہ پائمال کرنے والا ہے. لہذا اپنے عیب بھی چھپائیے اور دوسروں کے عیب جب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے نا تو اسے چھپانے کی کوشش کیجئے. ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کے اختتامی مراحل میں آ گئے. چند باتیں اور ہیں جو غور طلب ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیسری 1 2 3 4 یہ 5ویں حدیث, چوتھی حدیث ہے. رسول اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے جسے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت صحابہ میں, صحابہ کرام کے درمیان میں آپ تشریف فرما تھے تو کچھ کھانا کہیں سے آیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. دیکھیں کیا خوبصورت حدیث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے, اور ہمیں اسی مزاج کی ضرورت ہے نا. یہ آپ کی تعلیمات ہیں. فرماتے ہیں صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور آپ کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما ہے جیسے چاند ہوتا ہے ستاروں کے گرد. آپ تشریف فرما ہے تو کسی نے ہدیتاً کچھ کھانا بھیجا تو وہ کھانا رسول اللہ کے بالکل سامنے رکھ دیا گیا. صحابہ کرام آپس میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ترغیب فرما رہے تھے, کچھ ارشاد فرما رہے تھے, صحابہ کرام سن رہے تھے. اچانک صحابہ کرام کی توجہ گئی کھانے کی طرف تو تمام صحابہ کرام نے سنا کہ کھانا تسبیح کر رہا ہے. یسبح الطعام, کھانا تسبیح کر رہا ہے. یہ کیا عجیب بات ہے. اچانک گلاس, اگر پانی کا گلاس تسبیح کرنے لگے, کیا عجیب بات ہو جائے. اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح وَإِن مِّن شَيْءٍ یسبح بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو وہ کھانا تسبیح کرنے لگا تو صحابہ کرام کو خواہش ہوئی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھانا تو آپ کے پاس ہے تو تسبیح کر رہا ہے, کاش ایسا ہو کہ ہمارے سامنے بھی ہو تو تسبیح کرے. رسول اللہ نے کھانا ایک صحابی کے آگے بڑھا دیا اور فرمایا غور سے سنو. تو جب سننے لگے تو ان کے سامنے بھی کھانا تسبیح کرنے لگا. پھر آپ نے دوسرے کے آگے بڑھایا, سامنے بڑھایا. جب دوسرے کے سامنے بڑھایا تو وہ ان کے سامنے بھی تسبیح کرنے لگا. اب تیسرے یہ چاہتے تھے کہ میرے سامنے بھی آئے اور کھانا تسبیح کرے. بہت بڑی کامیابی کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے, تاکہ ہمیشہ وہ بیان کریں کہ رسول اللہ نے میرے سامنے بھی یہ کھانا کیا اور میرے سامنے بھی کھانا تسبیح کرنے لگا. جب تیسرے نے ارادہ کیا, تیسرے صحابی نے, کہ کھانے کی پلیٹ میں اپنی طرف لوں تو رسول اللہ نے فرمایا اب کھانے کی پلیٹ میرے پاس کر دو. آپ نے دوبارہ اپنے پاس کر لیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا آپ ہر ایک کے سامنے کھانا گھماتے اور ہر ایک کے سامنے کھانا تسبیح کرتا, کیا ہی سعادت کی بات ہوتی. آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا, لیکن اگر کسی کے سامنے تسبیح نہ کرتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے کھانے نے تسبیح کیا ہے. لہذا تمہاری سعادت سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ دوسرے کی پردہ داری کی جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ ذہن کب ہوگا,
یہ ذہن اس وقت ہوگا جب آپ علماء کی سنگت اختیار کریں گے، جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ایسی سنگت ملے گی، اور جو ہماری طرف زبانی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری زبان میں اللہ کی تسبیح آ جائے گی، درود و سلام آ جائیں گے، اچھے اچھے الفاظ آ جائیں گے، ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، اور کسی کے غیر موجودگی میں اس کے عیب ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو روکیں گے، اور کسی کا عیب اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے تو ہم یہ سوچ کے اس کا عیب چھپا لیں گے کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے عیب چھپائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو، بس یہ میرا آخری گفتگو پیغام ہے، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی بہتر ہو کہ اس سال جشن عید میلاد النبی ہم اس انداز میں منائیں کہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اب ہم لوگوں کے عیب چھپائیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا۔ ہم نے بتا دیا کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا ایک طریقہ یہ ہے، جھنڈے لگائیں، روشنیاں کریں، چراغاں کریں، صدقات و خیرات کریں، یہ سارے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال ظاہری ہیں، اور یہ عمل جو ہے نا یہ باطنی عمل ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے اور ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے۔ ظاہر کو تو ہم نے سجا دیا ہے، اپنا دل کب سجاؤ گے؟ ظاہر کو تو تم نے روشن کر دیا ہے، اپنے دل کو کب روشن کرو گے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مہینے میں رسول اللہ کی ولادت کا جشن ہم اس انداز میں منائیں کہ ظاہر کو بھی چراغاں کر کے روشن کریں، اور اپنے دل کو ایسا روشن کریں کہ ہمارے دل سے دوسرے کا بغض نکل جائے، کینہ نکل جائے، عیب نکل جائے، اور اگر کسی کا عیب معلوم بھی ہو تو ہم اس محفل کے صدقے میں اس بات کی جانب آمادہ ہو جائیں کہ اب ہم نے دوسرے کا عیب ظاہر نہیں کرنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو۔ آپ بتائیے کتنی خوبصورت گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جو بھی جلسہ ہو، ہمارا جلسہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے اور ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے بھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام تھا، اور اس موضوع کو آج رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ ہمارے ظاہر اور باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مختلف الخیال ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم عید میلاد النبی منائیں گے، تو دوسرے طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم میلاد نہیں منائیں گے، ہم سیرت منائیں گے۔ ہم میلاد نہیں منائیں گے، ہم میلاد النبی کا جلسہ نہیں کریں گے، ہم سیرت النبی کا جلسہ کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو رکھا، اس موضوع کو رکھا جس کا تعلق میلاد النبی سے نہیں سیرت النبی سے ہے، تاکہ جو میلاد النبی منانے والے ہیں وہ بھی یہاں آ جائیں، اور تاکہ جو سیرت النبی منانے والے ہیں انہیں بھی اس سے حصہ مل جائے۔ ہم تو ملانے کی بات کرنے والے ہیں نا، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ جن باتوں میں اتحاد ہو سکتا ہے ان باتوں میں تو اتحاد کرنا چاہیے۔ تو آ جاؤ، اگر تم سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو تب آ جاؤ، تمہیں اس میں سے، اس محفل میں سے تمہیں سیرت النبی کا بھی حصہ ملے گا۔ اگر تم میلاد النبی منانا چاہتے ہو تو میلاد النبی کا بھی حصہ ملے گا، اگر تم سیرت النبی منانا چاہتے ہو اس سے بھی حصہ ملے گا۔ بلکہ ہمارا تو حقیقت حال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کہیں کہ ہم میلاد النبی مناتے ہیں تو کہیں میلاد النبی نہ کہیں، سیرت النبی کہیں، حالانکہ سیرت کا آغاز ہی پیدائش کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کی بھی سوانح عمری پڑھتے ہیں، کسی کی بھی سیرت پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ فلاں صاحب فلاں علاقے میں فلاں دن فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ تو جب آپ نے کسی کی سیرت کا آغاز کیا، کسی کی سیرت کو کہنے کا یا سننے کا آغاز کیا، جب آپ نے اس کی ولادت کا ذکر کر دیا تو سیرت کے ساتھ میلاد بھی منا لیا۔ یہی تو ہے نا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں سے ہمیں دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہو، تو اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے۔ ہمارے نزدیک سیرت بھی میلاد ہے اور میلاد بھی سیرت ہے، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے، دو طرفہ نہیں ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم میلاد نہیں مناتے سیرت مناتے ہیں، وہ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ میلاد مناتے ہیں سیرت نہیں مناتے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ میلاد منانے کی چیز ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت منائی تھوڑی جاتی ہے، سیرت تو اپنانے کی چیز ہے نا۔
سیرت النبی آپ اپنے اندر اپنائیں۔ تو جو کہتے ہیں ہم سیرت النبی مناتے ہیں وہ شدید مغالطے میں ہے کہ سیرت النبی منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ منانے کی چیز تو یہ ہے جو ہم منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔